ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ٹھنڈی کا موسم ایک عبادت کا موسم ہے۔ اگر کوئی مسلمان نیک ہے، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم عبادت کا ہے۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، الشتاء غنیمت العابدین، یہ ٹھنڈی کا موسم نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی اچھا موسم ہے۔ موسم سرما عبادت کے لیے سب سے اہم موسم ہے۔ اگر جتنا ہو سکے عبادت کرو۔ کیوں ٹھنڈی کا موسم عبادت کا موسم ہے؟ کیونکہ اس میں رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو انسان اگر روزہ بھی رکھے تو الحمدللہ پانی کا پیاس بھی نہیں لگتا ہے۔ یعنی کہ ٹھنڈی کا موسم عبادت کا موسم ہے۔ کیا عبادت کرنا چاہیے ٹھنڈی کے موسم میں؟ وہ کون سی عبادت ہے جو خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں بھی کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم فی الشتاء، اے لوگو تم ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھو۔ ٹھنڈی کا موسم میں روزہ رکھو، کیوں؟ اس میں پانی کا پیاس نہیں لگتا ہے، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ روزہ رکھو ٹھنڈی کے موسم۔ جس کا رمضان کا قضا کا روزہ ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، روزہ رکھو، کیونکہ دن بھی چھوٹا ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح پیر جمعرات کا روزہ ہے، ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھو۔ ایام 20 کا روزہ ہے، 13، 14، 15 ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھو۔ یعنی کہ دیکھیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ٹھنڈی کے موسم میں اگر آپ یہ ایک روزہ رکھیں گے، کبھی بھی آپ خالص اللہ کے لیے یہ ایک روزہ، حدیث میں آتا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر آپ یہ ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کتنا روزہ ہے؟ یہ ایک روزہ، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے۔ اگر آپ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے۔ واجب تو روزہ ہم رکھتے ہیں رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی یہ جو ٹھنڈی کا موسم میں اس میں روزہ رکھو، ایک روزہ ہی کیوں نہ ہو، پیر جمعرات کا ہو، ایام 20 کا ہو، قضا کا ہو۔ سب سے پہلی جو عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں وہ ہے روزہ رکھنا۔ دوسری عبادت وہ یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام، خاص طور پر ٹھنڈی میں، کیونکہ رات بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ 12 بجے بھی سوئیں گے تو جو ہے نا آپ کو فجر کی نماز میں آپ آرام سے اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ رات بڑی ہے تو نیند ہو جاتی ہے مکمل۔ یعنی کہ خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کو 2 قسم کی فضیلت ملے گی ٹھنڈی کے موسم میں۔ خاص طور پر سب سے پہلی جو فضیلت ہے، صحیح الترغیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یضحک اللہ علی رجلین، اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے پر ہنستا ہے۔ کس بندے پر اللہ ہنستے ہیں؟ رجل قام فی لیلۃ باردہ، ٹھنڈی کے موسم میں جو تہجد پڑھتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم میں اٹھنے نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اٹھ کر ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ اللہ ایسے بندوں سے ہنستے ہی خوش ہوتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ اب یجمان کو خوش کرنے کے لیے، کوئی بڑا انسان کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ جب رب خوش ہو جائے تو پوری دنیا والے ہم سے خوش ہو جائیں گے، جب رب ناراض ہو جائے تو پوری دنیا والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ خوشی اگر ہم کسی کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تو رب کو خوش کرو۔ یہ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھنے سے اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے توجب لأہلہا الجنہ، جو ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھے گا ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرتے ہیں، واجب کر دیتے ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد پڑھنے والے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اٹھو 12 بجے یعنی تو 3 بجے 4 بجے جیسا بھی ہو سکے اٹھو، اٹھ کر جو نا 2 رکعت پڑھو کم از کم۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، افضل 8 ہے، کم از کم 2 تو بھی پڑھو۔ اگر آپ ٹھنڈی کے موسم میں تہجد کا اہتمام کریں گے آپ کو 2 فضیلت ملے گی۔ پہلی فضیلت اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ آپ پر جنت کو واجب قرار دیں گے۔ یہ دوسری عبادت ہے ٹھنڈی کے موسم میں۔